السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائی اور بتائی جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے یعنی اتاری ہے۔ سوال: قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی اترتا گیا۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیات یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا لیتے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں۔ سوال: مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پچھم کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جواب: مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں نمازیں 5 فرض ہیں۔ سوال: 5 نمازوں کے نام کیا ہے؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، 5ویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔